بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم اپنے پہلے چیپٹر کا آخری ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے، جو کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کو ایک سسٹم کے طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا جو سا چیپٹر ہے، اس پورے چیپٹر کی جو سی جنرل ڈسکشن ہے وہ ہماری ایز انٹروڈکشن ٹو سسٹم رہی ہے کہ مختلف چیزوں کو ہم سسٹم کے طور پر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے سسٹم کی ڈیفینیشن، سسٹم کے کمپوننٹس، سسٹم کی کام کرنے کا طریقہ، سسٹم کے اجزاء، سسٹم کا آبجیکٹیو اور سسٹم کے متعلق آپ نے پڑھا، اس کی ٹائپس کے متعلق آپ نے پڑھا۔ آرٹیفیشل سسٹم ہم نے دیکھے، نیچرل سسٹم ہم نے دیکھے، پھر ہم نے کمپیوٹر سسٹم کو دیکھا جس میں وان نیومین کا ہم نے اسٹرکچر ڈسکس کیا تھا۔ اب جو ہے وہ کمپیوٹر نیٹ ورک کو ہم ایک سسٹم کے طور پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کو بھی پہلے ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، جس میں پہلا آبجیکٹیو ہے اور دوسرا کمپوننٹس۔ آبجیکٹیو بنایا کیوں گیا ہے؟ ریسورس شیئرنگ کے لیے۔ ریسورس کہتے ہو آپ کے پاس چیزیں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سسٹم ہو تو آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں جو کہ دوسرے بندوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہیں جس طرح آپ کے لیے ضروری ہیں، اور آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہو دوسرے بندوں کو دینے کے لیے، اس چیز کو آپ ریسورسز کہتے ہو۔ اور ریسورس شیئرنگ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ ایک یا دو یا دو سے زیادہ بندوں کو جب آپ تقسیم کرتے ہو تو وہ ریسورس شیئرنگ کہلاتی ہے۔ دوسرا اس کا آبجیکٹیو تھا کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کہتے ہو آپ رابطے کو، اور کمپیوٹر نیٹ ورک میں جب آپ رابطے کی بات کرتے ہو تو وہ یہاں پہ آپ کے پاس دو قسم کی کمیونیکیشن آتی ہے، ایک انٹرنل کمیونیکیشن ہے اور ایک ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے۔ انٹرنل کمیونیکیشن آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورک میں موجود جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں، کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ایک کا پیغام دوسری کی طرف کیسے جاتا ہے، اس سارے پروسیس کو آپ انٹرنل کمیونیکیشن کہتے ہو۔ اور وہ ساری کی ساری چیزیں باہر کی دنیا میں کیسے جائیں گی اس کو آپ ایکسٹرنل کمیونیکیشن کہو گے۔ اچھا جی، پھر تیسرا اس کا آبجیکٹیو تھا ڈیٹا مینجمنٹ کا۔ ڈیٹا مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا مینجمنٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک بیگ ہے جس میں ایک سائڈ پہ بکس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں ترتیب سے اس لیکے سے، اور ایک سائڈ پہ آپ کی کاپیز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں ترتیب سے اس لیکے سے، تو آپ نے یہ مینیج کیا ہوا ہے۔ اسی چیز کو آپ ڈیٹا سمجھ لو۔ اب کمپیوٹر میں آپ فائلز اور فولڈر کی بات کرتے ہو، جب آپ کوئی چیز لکھنا شروع کرتے ہو تو آپ کہتے ہو جی کہ میں نے کمپیوٹر میں ایک فائل بنائی ہے اور اس میں میں نے کمپیوٹر کے سارے نوٹس جو سے ہیں وہ رکھ دی ہیں، اور دو یا دو سے زیادہ فائلز کو آپ ایک جگہ پر اکٹھا کرو گے جس کو آپ فولڈر کہتے ہو، تو یہ آپ بیسیکلی ڈیٹا مینیج کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ تین آبجیکٹیو تھے ایک کمپیوٹر نیٹ ورک کو ایک سسٹم بنانے کے لیے۔ اب اگر ہم اس کے کمپوننٹس کی بات کریں تو کمپوننٹس بھی اس کے دو ہیں، ایک ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے اور ایک سافٹ ویئر کمپوننٹ ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ ہارڈ ویئر چیزیں آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ہاتھ لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اٹھا کے رکھ سکتے ہو، اور سافٹ ویئر آپ کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ صرف اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہارڈ ویئر کمپوننٹس جو سے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کے، ان میں سب سے پہلے راؤٹر آتا ہے، اس کے بعد سوئچز آتے ہیں، اور اس کے بعد نیٹ ورک کیبلز آتی ہیں۔ اور سافٹ ویئر کمپوننٹس میں ٹی سی پی آئی پی ہے۔ آپ یہ سمجھ لو کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کو چلانے کے لیے، اس کو سانس دلانے کے لیے ٹی سی پی آئی پی بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا کمپوننٹ ہے نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم، اور تیسرا ہمارے پاس ونڈوز سرور ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہارڈ ویئر کمپوننٹس کو۔ ہارڈ ویئر کمپوننٹس میں سب سے پہلے راؤٹر ہے۔ راؤٹر کیا کام کرے گا جی؟ دو یا دو سے زیادہ نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے اور ان کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کو مینیج کرتا ہے۔ ٹریفک کا مطلب ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب ملٹیپل نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں کئی گھروں میں لگے ہوتے ہیں پی ٹی سی ایل کے راؤٹرز لگے ہوں گے۔ اب پی ٹی سی ایل سے ٹریفک لیتا ہے اور آپ کے موبائل، آپ کے لیپ ٹاپس، آپ کے ٹیبز میں اور آپ کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ آپ اس سے واٹس ایپ چلا سکتے ہو، آپ اس سے فیس بک چلا رہے ہوتے ہو، آپ اس سے یوٹیوب چلا رہے ہوتے ہو۔ تو
ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پر جب ٹریفک لے کر جائے گا جو چیز جو ڈیوائس، اس کو ہم راؤٹر کہتے ہیں. اور یہ کام کیسے کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے ڈیٹا پیکٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیٹا کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیے جاتے ہیں جو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پر جا کر آپس میں رابطہ کرتے ہیں، اور ہر قسم کی معلومات کا فلو جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور اس ساری چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، انفارمیشن کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے راؤٹر آپ کے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے. راؤٹ کہتے ہو رستے کو، اور راؤٹر کہتے ہو رستہ دکھانے والا. امید ہے کہ اب آپ کو صحیح چیز سمجھ آ گئی ہوگی. سوئچز ہیں، سوئچ کہتے ہو، بیسیکلی تو کہتے ہیں جی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جگہ تبدیل کرنے کو آپ سوئچ کہتے ہو. لیکن جب آپ کمپیوٹر نیٹ ورک کی بات کرو گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کو ڈیٹا بھیجا جاتا ہے، ٹرانسمٹ کرتا ہے. اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈاکیے کے طور پہ کام کرتا ہے، کیونکہ دوسرا پوائنٹ جو ہے نوز دا ایگزیکٹ ایڈریس آف دا سورس اینڈ ڈیسٹینیشن. سورس بھیجے جو بندہ یا جو ڈیوائس اپنا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہی ہے اس کو آپ سورس کہتے ہو، اور سورس کا دوسرا نام سرور بھی ہوتا ہے. ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ڈیٹا یا وہ انفارمیشن حاصل کرنے والا جو سا بندہ ہوگا اس کو آپ ڈیسٹینیشن کہتے ہو، اور دوسرا اس کا نام کلائنٹ ہوتا ہے. اور سوئچ کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں دیکھ لیتا ہے جی کہ کمیونیکیشن کی قسم کون سی ہے، 1 to 1 ہے، یا ایک بھیجنے والا ہے، ایک ہی ریسیو کرنے والا ہے، یا ایک بھیجنے والا ہے یا بہت سے ریسیو کرنے والے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ٹائپس آف کمیونیکیشن آتی ہیں، یہ کام بھی سوئچ کا ہوتا ہے. سافٹ ویئر کمپوننٹ کی بات کریں ہم تو ٹی سی پی آئی پی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ضروری سافٹ ویئر ہے. ٹرانسفر کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول. اب پروٹوکول جو ہے سب سے پہلے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ پروٹوکول جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طریقہ کار پر عمل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈیٹا ٹرانسفر کیا جائے گا. اس کو آپ آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جب آپ ایک اسکول میں داخل ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ 6ویں کلاس سے شروع ہو رہا ہے، 6ٹھی کلاس سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے 5 کلاسز کسی اسکول میں پڑھی ہونی چاہیے اور وہ پاس ہونی چاہیے، تبھی آپ کو داخلہ ملے گا 6ٹھی کلاس میں. یہ داخلہ لینے کا پروٹوکول ہے. اسی طرح کا پروٹوکول جو ہے وہ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر کمپوننٹ جو ہے وہ فالو کرتا ہے، جس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیزوں کا ٹرانسفر ممکن ہوتا ہے. ٹی سی پی از ریسپانسبل فار انشورنگ ریلائبل کمیونیکیشن. ریلائبل معتبر، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. اٹ بریکس ڈیٹا انٹو پیکٹس، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اسائن سیکوینس نمبر. سیکوینس نمبر کیا ہوگا کہ پہلے یہ والا ڈیٹا جائے گا، اس کے بعد یہ والا ڈیٹا جائے گا، اس کے بعد یہ والا ڈیٹا جائے گا، اس کو نمبرنگ کر دیتا ہے. اور آخری اور بہت ضروری کام انشور کرتا ہے، اس چیز کی یقین دہانی کرتا ہے کہ اس چیز کی یقین دہانی کرتا ہے کہ یہ چیزیں آرام سے اپنی جگہ پر پہنچ جائیں. اچھا جی. اور دوسرا جو ہے وہ آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول کہلاتا ہے. ایڈریس اور راؤٹنگ کو، یعنی کہ اس جس جگہ پر آپ نے چیز پہنچانی ہے اس کا ایڈریس پتہ ہونا چاہیے اور اس کو رستہ پتہ ہونا چاہیے. یہ سارے کے سارے کام آئی پی کرتا ہے. اور یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹک ہوتا ہے اور ایک ڈائنامک ہوتا ہے. جو آئی پی ایڈریس چینج نہ ہو وہ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس کہلاتا ہے، اور جو چینج ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ وہ ڈائنامک آئی پی ایڈریس کہلاتا ہے. اس کے بعد نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم ہے. نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم جو سا ہے وہ آپ کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ کمپیوٹرز کے درمیان آپ کہہ لیں کہ پل کا کردار ادا کرتا ہے. اس میں سب سے پہلے یوزر اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے. یوزر اکاؤنٹ مینجمنٹ میں کیا ہوگا کہ جی کہ یوزر کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کے اکاؤنٹس بنائے گا، ٹھیک ہے، ان کا کھاتہ کھولے گا، سمجھ لیں کریٹ کرے گا اور مینیج کرے گا کہ اس میں
کون سرور ہے، کون جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیزیں بھیجے گا اور کون ریسیو کرے گا، یہ سارے کا سارا کام یوزر اکاؤنٹ مینجمنٹ میں آتا ہے. اور پھر ریسورس ایکسیس کنٹرول ہے کہ جی کہ کون سا بندہ کون سی چیز استعمال کر سکتا ہے. اور پھر تیسرا جو ہے فائل اینڈ اسٹوریج مینجمنٹ ہے کہ آپ اس کے پاس کیا کچھ فائل کہاں پہ جا کے اسٹور ہوگی اور کیا کچھ سارا اس کا بندوبست کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹائپس کی. ٹائپس میں آپ کے پاس دو قسم کی ٹائپس آتی ہیں، لوکل ایریا نیٹ ورک اور وائڈ ایریا نیٹ ورک. لوکل ایریا نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں اپنے دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑ کے رکھ لیتے ہیں تو وہ لوکل ایریا نیٹ ورک ہو جائے گا. ایک آفس بنا لیا، اسکول میں جس طرح آپ کی کمپیوٹر لیب ہے، یہ آپ کے پاس لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتی ہے. گھر میں بنایا جا سکتا ہے، چھوٹے فاصلے پہ ہوگا اور اس کا ڈیٹا ٹرانسفر جو ہے وہ ہائی سپیڈ سے ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے. وائڈ ایریا نیٹ ورک میں بہت زیادہ کمپیوٹر انوالو ہوتے ہیں، شہر میں ہو سکتا ہے، ملک میں ہو سکتا ہے. جس طرح آپ کا یہ انٹرنیٹ تھا PTCL، ابھی میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی. تو بڑے بڑے بزنس جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا وائڈ ایریا نیٹ ورک بھی بنایا ہوا ہوتا ہے. آخری ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس کہ کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے امپروو کمیونیکیشن. اچھے طریقے سے دو یا دو سے زیادہ ڈیوائسز کے درمیان ایرر فری جو ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، رابطہ ہو جاتا ہے. ریسورس شیئرنگ ہے، آپ ایک کمپیوٹر کی چیزیں دوسرے کمپیوٹر میں بیٹھ کے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی فائلز وغیرہ وہاں پہ سیو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو سستا بھی پڑ جاتا ہے جس کو آپ کاسٹ ایفیشینٹ کہتے ہیں. ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، آپ اپنے نیٹ ورک میں موجود جتنے بھی کمپیوٹر ہوں گے ان میں سے کسی پہ بھی انفارمیشن لے سکتے ہو. آپ کا ڈیٹا سیکیور ہو جائے گا. سیکیورٹی آف ڈیٹا ہے، آپ اپنے ڈیٹا کی کاپی نکال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور سینٹرل مینجمنٹ ہے. سینٹرل مینجمنٹ کہتے ہیں سرور اور کلائنٹ ماڈل کو. آپ کی ساری انفارمیشن کلائنٹس کی انفارمیشن جو ہے وہ سرور کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ جس طریقے سے ضرورت پڑتی ہے اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو آج آپ کا یہ جو سا چیپٹر ہے وہ ہو گیا ہے، پہلا چیپٹر ہمارا ختم. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.